خدارا اپنے بچوں کو نظر بد سے بچائیں، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اپنے بچوں کو دم کیا کریں، اپنے بچوں کی خوبیاں اور کوالٹیاں دوسرے حاسدین کے سامنے بار بار ذکر نہ کیا کریں۔ کچھ لوگ تو اپنے بچوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں، خود بھی ماشاءاللہ نہیں کہتے، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور نظر بد سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں، جس طرح آپ اپنے بچوں کو سردی سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں اس کو گرمی سے بچانے کے لیے، جس طرح آپ مختلف مسائل سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، جراثیم سے بچاتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے بچوں کو نظر بد سے بھی بچایا کریں۔ نظر بد سے بچانے والی احتیاطی تدابیر اختیار کیا کریں۔ میں آپ کو حیران کن ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 12 سال کا بچہ نظر بد لگنے سے ذہنی مفلوج کیسے ہوا۔ ایک فیملی ٹریٹمنٹ کے لیے اپنے بچے کو میرے پاس لے کے آئی۔ 12 سال بچے کی عمر ہے، بیچارہ ذہنی مفلوج ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی رونا شروع کر دیتا ہے، کبھی اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، عجیب و غریب اس کی کیفیت ہے۔ تو والدین نے کیا بتایا، کہتے عثمان بھائی یہ پیدائشی بچہ بالکل ٹھیک تھا، ایک دن کیا ہوا کہ یہ بچے کا پیپر تھا، صبح اپنے پیپر کی تیاری کر رہا تھا، ہمارے گھر میں مہمان آئے، ہم نے کھانا کھایا، رات کو جب سونے کے لیے اپنے اپنے روم میں جانے لگے تو ہم نے اپنے اس بیٹے کو کہا کہ بیٹا آپ بھی کتاب بند کرو اور جا کے سو جاؤ، ٹائم رات کا کافی ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے آگے سے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میں نے نہیں سونا، میرا صبح پیپر ہے تو میں نے اس کی تیاری کرنی، میں نے اس کتاب سے بڑے اچھے نمبر لینے ہیں تو لہٰذا مجھے پڑھنے دیں۔ تو یہ بات سن کر وہ مہمان جو آئے ہوئے تھے ان میں سے خاتون کیا کہتی ہے، کہتی بچے تو ہونے چاہیے اس طرح کے، ہمارے بچے تو اس طرح کے ہیں، ان کو کہیں کہ بھئی پڑھو، کتاب اٹھا لو، محنت کرو، اچھے نمبر لینے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری طبیعت نہیں ٹھیک، ہم نے سونا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ضد کرتے ہیں۔ تو یہ بچہ کس طرح کا ہے کہ اس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ بھائی کتاب چھوڑ دو، اور یہ کہتا نہیں میں نے ابھی پڑھنا ہے، میں نے اس کتاب میں بہت اچھے نمبر لینے ہیں۔ تو بچے تو بھئی اس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو جب یہ انہوں نے باتیں کی تو ظاہر بات ہے ہم پاکستانی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اکثر لوگ ماشاءاللہ نہیں کہتے، برکت کی دعا نہیں دیتے، تو کہتے یہ باتیں وغیرہ کہی عثمان بھائی، ہم سارے اپنے کمروں میں سو گئے، جا کے لیٹ گئے۔ بیٹے کو ہم نے کہا بیٹا آپ ادھر بیٹھے پڑھتے رہو، جب آپ کو نیند آئے تو پھر روم میں آ کے سو جانا۔ تو بیٹا 1 ڈیڑھ گھنٹہ پڑھتا رہا، کتاب پہ وہ اپنی تیاری کرتا رہا پیپر کی، اس کے بعد وہ بھی آ کے کمرے میں ہمارے پاس لیٹ گیا اور سو گیا۔ کہتے ابھی بیٹے کو سوئے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ اچانک بیٹا چیخیں مارتا ہوا اٹھا۔ ہم نے اس کو پکڑا، پوچھا کیا ہوا، وہ چیخیں مارنے لگا، رونے لگا، کہتا مجھے کسی نے مار دینا، مجھے کچھ ہو جانا، میرا سانس بند ہو رہا، مجھے کسی نے پکڑ لیا۔ او بھائی کیا ہوا کیا ہے آپ کو؟ سمجھ ہی یہ بات نہیں آئی۔ کہتے ہم ہاسپٹلوں میں لے کے بھی جاتے رہے، مختلف روحانی علاج کرنے والوں کے پاس بھی لے کے جاتے رہے، اب 2 سال گزر چکے ہیں، بچہ اس کے بعد آج تک ذہنی صحت یاب نہیں ہوا۔ یہ اس کی یہی کیفیت ہے، بچپن میں یہ بالکل ٹھیک تھا، اس کے دوسرے بھائی بالکل ٹھیک ہیں، اس کو اس رات کے بعد یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو یہ نظر بد لگی تھی۔ الحمدللہ اس بچے کو ہم نے دم کیا، قرآن پاک کی تھراپی کی ہم نے، اور ان کو کچھ رقیہ سننے کے لیے دیا، کچھ دعائیں پڑھنے کے لیے دی کہ آپ خود یہ دم کریں، تو ان کا ٹریٹمنٹ ابھی چل رہا ہے۔ تو آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو نظر بد لگتی ہے اور اس کا قصوروار والدین بھی خود ہیں، اپنے بچوں کی کوالٹیاں دوسرے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، میرا بچہ تو 1 دفعہ سبق پڑھ لے اس کو یاد ہو جاتا، میرا بچہ تو ٹاپر ہے، میرا بچہ تو فلاں ہے۔ کئی بار بچوں میں خوبیاں نہیں بھی ہوتی تو والدین مبالغہ کر کے، کیونکہ اپنے بچوں سے ہر انسان کو محبت ہوتی، تو مبالغہ کر کے ایکسٹرا تعریفیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان تعریفوں سے فائدہ ہونے کے بجائے مزید نقصان ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر سامنے والی فیملی یا سامنے والے لوگ آپ سے حسد کرنے والے ہیں تو وہ ظاہری طور پہ تو ہنس رہا ہوگا لیکن اندر سے جیلس ہو رہا ہوگا، تو وہ جیلسی والی جو ریز ہے نیگیٹو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ اچھا خاصا انسان قبر میں، اور چلتا ہوا اونٹ اعصابی طور پہ مضبوط جانور ہے، کانٹے کھا کر گزارا کر لیتا ہے، صحراؤں میں کئی ہفتے کئی مہینے پانی نہ پیے تو پھر بھی وہ گزارا کر جاتا ہے، تو وہ والا جانور بھی قبر میں ہنڈیا میں چلا جاتا ہے، یعنی اسے چھری پھیر دی جاتی ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تعریف کریں، اچھی بات ہے، لیکن ان کو صبح و شام دم بھی کیا کریں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو دم کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کبھی اپنے بچوں کو دم کیا؟
ہم اپنے بچوں کو دم بھی نہیں کرتے، تعریفیں بھی کر رہے ہیں، خود بھی ان کی تعریفیں کری جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کری جا رہے ہیں، ان کی خوبیاں بھی ظاہر کری جا رہے ہیں اور دم بھی نہیں کرتے، جس سے آپ کے بچوں کو نظر بد لگتی ہے۔ نظر بد لگنے کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی لگ رہی ہیں، عجیب و غریب بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے غصہ، سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ والدین کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ ایسا تھا ہی نہیں عثمان بھائی، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو نظر لگتی ہے۔ خود اپنے بچوں کو دم کیا کریں، یہ 5 دعائیں اپنے بچوں پہ دم کیا کریں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ نمبر وائز لکھی ہوئی ہیں، یہ 5 چیزیں۔ پہلی دعا 7 مرتبہ پڑھیں، دوسری دعا 7 مرتبہ، تیسری 7 مرتبہ، چوتھے نمبر والی دعا بھی 7 مرتبہ، اور 5ویں نمبر پر آخری 3 کل ہیں، یہ 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی۔ پانی کا گلاس سامنے رکھیں اور یہ ساری چیزیں پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں، اپنے بچے پہ بھی دم کریں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، صبح و شام کے اذکار اور دعائیں، باقی مسنون چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔